دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لعنت کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے، تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر، پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی۔ پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں۔ تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے، لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا۔ ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے۔ آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں، اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے۔ آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی۔ اب آپ مولوی کتنا ہی کہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا، لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو۔ حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائیں انہوں نے۔ تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔